استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر اب لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ لاکھوں، کیا کار جا رہی ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے۔ جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں میں، وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے ابو الدرداء تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش منش۔ حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے، لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے 30 درہم میں خرید لی، اور عجیب بات دیکھیے چند دنوں کے بعد وہ ہدیتاً واپس کر دی۔ اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ رہنے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو حضرت علی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں۔ اس وقت خریدی ہے 30 درہم میں، پھر ہدیتاً بعد میں پیش کر دی۔ وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے حضور کے سامنے، اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے، کوئی اس کا اچھا لباس، کوئی خوشبو، کوئی چیز تو ہو، اور باقی سے وہ سامان بنایا، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، 2 تکیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے، ایک چکی، گندم میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑے گے روٹی کے لیے، 1-2 اور برتن، یہ اس پیسے سے بنایا گئی ہوئی چیزیں تھیں۔ حضور نے اپنی جیب سے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کہہ سکتے۔ حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ منورہ میں، 2 نکاح تو آپ کی 2 بیٹیوں کے مکے میں ہو چکے تھے، حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ان کے نکاح مدینے میں ہوئے ہجرت کے بعد۔ ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی، وہاں بڑا گھر، ہر شے موجود، وہاں کسی جہیز کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیا دوسری کو نہیں دیا؟ کوئی ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، گھر میں ہر شے موجود ہے ضرورت کی، لہذا کسی جہیز کا ذکر